اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ پڑے گا، لیکن جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ اس راستے سے بھاگا نہیں کرتے اور عزیمت کی راہ کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے. اس کی قیمت انہیں کچھ بھی ادا کرنے پڑے جان تک وار نہ پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتے. تو ان اصحاب عزیمت کی کہانیاں اور ان کے دردناک قصے آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. حضرت سمیہ کا خون مکے کی سرزمین پر بہنے والا پہلا خون ہے، جن کے پاکیزہ خون سے مکے کی سرزمین لالازار بنی. اور پھر حضرت یاسر اور حضرت عمار ابن یاسر، ان سب کو کن کی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یہ خندہ پیشانی سے ہر دکھ کو قبول کرتے اور حضور کے ساتھ ان کا جو رشتہ محبت تھا اس پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر اتنا گراں تھا کہ حضور کے غلاموں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا اور ان کو اذیتوں سے دوچار کیا جاتا تھا. حضور کی راہوں میں کیا کانٹے نہیں بچھے، کیا حضور کے مبارک گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ نہیں دیے گئے. تاریخ پڑھیے، حضور سجدہ ریز ہیں تو آپ پر اوجری ڈال دی جاتی ہے، اور کن کن مصیبتوں اور کن کن مشقتوں کا حضور کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن راہ حق کا سفر جاری ہے. لیکن جب مکے والوں کی دشمنی اور ان کا انداز اس قدر جارحانہ ہو گیا تو اللہ کے حکم کا انتظار تھا کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم شہر مکہ چھوڑ جائیں. اور اللہ کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابوبکر، ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تم تیار رہنا. اور پھر جس رات حضور کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور آقا کریم ان کی صفوں کو چیر کر کے رات کے اندھیرے میں نکلے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے، جا کے دستک دینے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے ہوئے نظر آتے. یہ ہے ان کا اپنے وطن کی قربانی کے لیے تیار ہے. اذان یہ ہے ان کا اپنے وطن کی قربانی کے لیے تیار رہنا. تو وطن کی قربانی پیش کی، اور اسی سفر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کے حضور کو راحت اور آرام پہنچانے کا ایک واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا. سیرت پڑھنے والوں کے دلوں پر یہ واقعہ نقش ہے اور اہل ایمان اس واقعہ سے بہت ساری روشنیاں اور قربانیوں کے جذبے سیکھتے ہیں. کہ جب حضور علیہ السلام کو لے کر کے غار ثور پہ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، اور یہ کتنا کٹھن اور مشکل راستہ تھا. اللہ اکبر. یہاں لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھیں جہاں چند دن میرے حضور نے گزارے تھے، اور لوگ غار ثور کو دیکھنے کے شوق میں اس اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مبارک جگہ اور وہ مقدس مقام دیکھ لیا جائے جہاں حضور کے انفاس کی خوشبو کی مہک آج بھی اہل ایمان کو نور دیتی ہے. نشور وحدی نے کیا خوب کہا تھا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو آج بھی اس غار سے مہک پھوٹ رہی ہے اور خوشبوئیں نکل رہی ہیں. انفاس پیمبر کی خوشبو سے آج بھی وہ غار معطر ہے. تو اس غار کو دیکھنے کے شوق میں کشاں کشاں لوگ کہاں سے آ کر کے وہاں اس پہاڑ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس کی اونچائی کو دیکھ کر کے چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تھوڑا دور جا کر کے پھر واپس پلٹ آتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے.
وقال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بلند اور اونچا پہاڑ جہاں اپنے وجود کو لے کر کے پہنچ جانے والا اپنی قسمت پہ نازا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا باہمت ہوں کہ یہاں تک چڑھ آیا ہوں، اور راستے میں کئی مرتبہ سانس بھی لیتا ہے، تو جہاں خود چڑھنا کٹھن اور مشکل ہے، میں سلام نہ پیش کروں سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو کہ وہاں حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے، پھر وہاں جب غار کے دھانے کے قریب پہنچے تو پھر حضور علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور آپ تھوڑی دیر باہر تشریف رکھیے تاکہ میں دیکھوں کہ غار کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ جا کے غار کو صاف کیا تو دیکھا کہ جا بجا سوراخ بنے ہوئے، تو ان سوراخوں کو بند کیا، اپنی قمیض پھاڑ لی اور اپنے امامے کو ان میں اڑس دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک روایت کے مطابق ایک اور ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ باقی رہے، تو ان میں اپنی ایڑیاں رکھ دی اور پھر حضور سے کہا جان عالم اندر تشریف لائیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لٹایا، اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ لطف لیا کہ محبوب کریم کو اس خلوت میں جی بھر کے دیکھا۔ کسی نے کہا تھا کہ مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں، مچل رہی ہیں شوخیاں دیدائے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ تو حضور علیہ السلام ان کی آغوش میں ہیں اور استراحت فرمانے لگے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑیاں ان سوراخوں میں رکھی ہیں۔ اب ایک موذی سانپ وہاں رہتا تھا، تو اس نے ہر سوراخ جب بند پایا تو پھر وہ اس سوراخ پہ آیا جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی تھی، تو اس نے آپ کے پاؤں پر ڈنگ دیا۔ جب آپ کے پاؤں پہ ڈنگ مارا تو سانپ، اور پھر وہ بھی پہاڑی سانپ، تو اس کے اثرات سے آپ کو جو درد اور اس کا جو زہر بدن میں سرایت کرنے لگا، اس سے تو کپ کپا کے رہ جاتے، لیکن آپ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، اور ایڑی کو پورے زور کے ساتھ دبا کے سانپ کا راستہ روکے رکھا، اور سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاؤں کو جنبش نہیں آنے دیتے۔ اچانک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو انسان اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ پاتا، کپ کپا جاتا ہے، اور یہ سانپ، اور وہ بھی پہاڑی سانپ، ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آئے، اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر! وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگاتا رہا، اور آپ کا دھیان اور توجہ اس کا راستہ روکنے میں اور اپنی ٹانگ کو جنبش نہ آنے پائے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ ہو، اس طرف لگا رہا، اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھل پڑے، اور آقا کریم علیہ السلام کے رخسار پہ آنسو گرے تو حضور بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی آقا کریم نے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو جب اچانک صورتحال ہو تو پھر انسان کسی سے جب مخاطبہ کرتا ہے تو اس کے القاب اسے یاد نہیں رہتے، اچانک صورتحال انسان کو القاب بھلا دیتی۔ آپ کے گھر کی ہمسائیگی کے اندر بہت بڑا شیخ الحدیث رہتا ہو، بہت بڑا عالم رہتا ہو، بہت بڑا معتبر شخص رہتا ہو، جس کا نام آپ القابات بیان کرنے کے بعد ہی لیتے ہو، لیکن آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چور گھس آیا، کوئی آگ لگ گئی، تو آپ نے اس کو پکارنا ہوگا، تو کیا اس کے القابات سے اس کو پکاریں گے یا اس کا جو مختصر نام ہوگا اس نام سے اس کو پکاریں گے؟ چونکہ نازک صورتحال ہے
اور جب صورتحال نازک ہوتی ہے تو اس وقت لمبے القابات چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس وقت صرف بمشکل نام ہی زبان پہ آتا ہے، لیکن ذرا محبت کی یہ انوکھی داستان بھی دیکھیے، پیار کا یہ عجیب رنگ بھی دیکھیے، صدیق اکبر کے عشق کا یہ انداز بھی دیکھیے۔ جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور جسم میں زہر سرایت کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ڈھلے اور حضور کے رخسار پہ گرے اور آقا کریم بیدار ہوئے اور کہا مالکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً پکار اٹھتے، لو دیکھ تو مجھے سانپ نے ڈس لیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن کائنات میں آپ کو محبت کا ایسا انوکھا اسلوب کہیں نہیں ملے گا۔ جب حضور نے پوچھا اس ہنگامی صورتحال میں ابو بکر کیا ہوا، مالکا یا ابا بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق کا انداز وہی تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ عرض گزار ہوئے، لو دیکھ تو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ محبت کا اسلوب نہیں چھوڑا، ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشکل حالات کے اندر بھی حضور سے مخاطبے کا جو انداز تھا اس کو ترک نہیں کیا۔ سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے ادب کا پیرایا وہی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ محبت کا عالم، کہ ان مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے ادب کے کرینے اور محبت کے انداز کو نہیں چھوڑا ہے۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہ زمانے میں جیسے عاشق ہم ہیں ایسا عاشق کوئی نہیں ملے گا، اور آگے اس نے کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں، تیرے جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں۔ کائنات میں جیسے عشاق صحابہ پائے جاتے ہیں، یار آپ نے محبت کی انوکھی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے لعاب پھینکا ہو اور کسی محبوب نے لعاب پھینکا ہو اور محب نے اس کو ہاتھوں پہ لے لیا ہو اور اپنے چہروں پہ ملا ہو، اللہ اکبر، اور محب کے ہاتھوں میں محبوب کا گرنے والا پانی کا وضو آیا ہو اور اس کو تبرک کے طور پہ بانٹا ہو۔ تو حافظ کہتا ہے کہ تیرے جیسا زمانے کے اندر محبوب بھی کوئی نہیں، اگر صحابہ جیسا ادب اور عشق زمانے میں نہیں پایا جا رہا تو حضور جیسا سونا بھی تو زمانے کے اندر کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا تھا، لیکن آپ نے اپنے ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، اور پھر جب از خود حضور بیدار ہوئے تو حضور کے پوچھنے پر ادب کا وہ کرینہ اور محبت کا وہ سلوک حضرت صدیق اکبر چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں لو دیکھ تو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر آقا کریم اپنا لعاب لگاتے ہیں اور درد جاتا رہتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر وطن کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو ایک لمحہ کا تعامل کیے بغیر حضور نے کہا تھا تیار رہنا، تو مستعد اور تیار ہو کے کھڑے ہیں کہ کب بلاوا آئے، کب حضور کا حکم ہو اور میں سب کچھ حضور کی راہوں میں قربان کر دوں۔ وطن چھوڑا، جان کی بات آئی تو اپنی جان کو ہر لمحے حضور کی راہوں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، مال بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان محنتوں سے، خون پسینے کی کمائی سے اس کو حاصل کرتا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی بھی کائنات کے اندر ایک انوکھے انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ایک غزوے میں حضور نے مال طلب کیا، ہوتا یہ تھا جب بھی حضور کوئی ایسا اعلان کرتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے آگے بڑھ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاصا خوشحال تھا اور میں نے سوچا کہ آج تو میں کسی کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اور میں گھر کا آدھا مال لے آیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب حضور نے دیکھا تو خوش ہوئے اور کہا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا حضور جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا۔ تو آقا کریم خوش ہوئے، تحسین فرمائی، دعا کی، آقا کریم کے چہرے پہ آثار مسرت تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ آج تو راہ خدا میں مال کو قربان کرنے والوں میں سب سے آگے اگلی صف میں ہی کھڑا نظر آؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد
حضرت ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہوئے اور گھر کا سارا اثاثہ سمیٹ کے لائے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور آقا کریم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو سنو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر تو سوچ رہے تھے کہ آج میں اپنے سے آگے کسی کو بڑھنے نہیں دوں گا، آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اب یہ اپنا مال پیش کرتے ہیں تو حضور کا سوال ہوتا ہے ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر عرض گزار ہوتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی آپ ہی، میں گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں سارا مال آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں، حتیٰ کہ سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، اپنا لباس بھی اتار کر کے ڈال دیا اور خود ٹاٹ پہن لیا اور سارا مال حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ اور آقا کریم نے پوچھا تو کہا حضور گھر میں اللہ اس کے رسول کا پیار چھوڑا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی آپ ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کم ہیں، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جن کے گھروں میں حضور کے پیار کی خوشبو ہوتی ہے وہ گھر خالی نہیں ہوتے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ سامانیاں ہوتی ہیں، وہاں حضور کے پیار کی مہک کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ گھر میں موجود ہیں، جب ان کی مہک گھر میں موجود ہے، جب ان کے پیار کی خوشبو پھیلی ہے تو ہمارا گھر خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ شکا رجل الی رسول اللہ ضیق المعیشۃ والفقر، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور تنگ دست بڑا ہوں، غربت نے کمر توڑ دی ہے، کثیر العیال ہوں اور ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کوئی نسخہ تجویز کیجیے۔ سنو میرے حضور نے اسے کیا نسخہ تجویز کیا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور کثیر العیال ہوں اور ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں۔ فرمایا کہ جب تو گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، یہ تیرا وظیفہ ہے، جو ہی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور آقا کریم نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تم گھر جاؤ، گھر کوئی بھی موجود نہ ہو، فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہہ دے، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے، کہا پھر مجھے سلام کہہ دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا، جب بھی گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا، اور کبھی ایسا ہوتا گھر میں کوئی موجود نہ ہوتا، پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے، پھر تو خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ کہتے ہیں اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، حتی افاد اللہ جیرانہ، یہاں تک کہ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر بولے اب کہہ تو لہم اللہ ورسولہ، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مال کی بات آئی تو سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ انسان اپنی اولاد کے لیے اپنی جان سے بھی کھیل جاتا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ کہانی بھی کتنی دل آویز ہے۔ پہلی بات تو یہ سنیے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، اور یہ شرف صرف آپ کو ہی نصیب ہوا ہے۔ آپ کے والدین، خود آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد، 4 پشتوں کو اس شرف سے ممتاز کیا گیا۔ لیکن ابتدا میں آپ کے والد بھی اسلام نہیں لائے تھے اور آپ کے بیٹے بھی اسلام نہیں لائے تھے، تو جب بعد میں اسلام لے آئے تو ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بات ہوئی تو آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر آپ سے عرض کرنے لگا کہ ابا جان، بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اور اگر میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے، میری تلوار جنبش کرے گی تو سر میرے باپ کا کٹے گا، تو اس خیال نے میرا ہاتھ روک لیا، اور اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، آپ کس طرح میری تلوار کی زد میں تھے۔ تو انہوں نے وہ ماضی کی کہانی سنائی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ کہا بیٹا تو کافر تھا، اس لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا،
کاش کہ تو میری تلوار کی زد میں آتا اور میں تجھے جو ہے وہ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد عربی کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا۔ تو یہ تھی ان کی محبت اور یہ تھا ان کا پیار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی وابستگی۔ تو مال قربان کیا، جان حضور کی راہوں میں نچھاور کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ تیار رہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد حضور کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا سینے میں، اور اپنے وطن کی قربانی پیش کی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، ایک ایک لمحہ حضور کے ساتھ رہے، کوئی وقت الگ نہیں کاٹا، بس حضور کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ نے ان محبت بھرے لمحوں کو ایسا قبول کیا کہ آج بھی حضور کی قربت انہیں نصیب ہے، آج بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتیں انہیں حاصل ہیں۔ ایک پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ ایک دن حضور مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور ایسے باہر تشریف لا رہے تھے، آگے سے کچھ لوگ آئے تو ان کو دیکھ کے کہا ہا کازا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت کا وہ رشتہ رکھا، معیت کا وہ رشتہ رکھا کہ جو انتقال اور وصال کے بعد بھی نہیں ٹوٹا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت زیادہ کٹھن ہو گئی تھی، اور حضور کی جدائی کا صدمہ انہیں توڑتا تھا اور ان کا کلیجہ پگھلاتا تھا، جن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزرتا ہو، ان کے بغیر زندگی کاٹنا کتنا مشکل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال شہر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کہتے تھے ان گلیوں میں اب حضور دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، وہ تاریہ میں جا کے سکونت پذیر ہو گئے تھے، شام کے ایک قصبے میں۔ اسی طرح صحابہ کی عجیب حالت تھی حضور کے وصال کے بعد، اور عجیب عالم تھا ان کے درد کا، اور عجیب کیفیت تھی، بلکہ وہ اونٹنی جس پر حضور سوار ہوا کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی، اور حضرت سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں دکھوں کے، اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتے تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کے قلب کا عالم کیا ہوگا، لیکن خلافت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھایا، اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ رسی بھی وصول نہیں کر لیتا۔ اور پھر جب ختم نبوت کی بات آئی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جس جلال کے ساتھ اٹھے، اور مسیلمہ کذاب کا جس طرح انہوں نے جو ہے وہ ناطقہ بند کیا اور اس کی سرگوبی کی، یہ تاریخ کا انوکھا اور البیلا باب ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی، جب میں مر جاؤں تو جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور یہ وصیت بھی کی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، نئے کپڑوں کا حقدار مرنے والے کی نسبت زیادہ زندہ رہنے والا ہے، اور پھر مجھے غسل دے کے، مجھے پرانے لباس میں کفن دے کے میری لاش کو اٹھانا، جنازہ پڑھ کے حضور کے قدموں میں لے جانا، اور عرض کرنا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک کا، یہ ابو بکر ہیں جو آپ سے آپ کی قربت میں دفن ہونے کا اذن طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، فجاء علی مسترجعا، حضرت علی روتے ہوئے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات ان کی زبان پر تھے، اور خود غسل دیا، پھر جنازہ ہوا، اور پھر عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے جو ہے وہ گھوم کر نکلا اور محبوب کے کوچے میں جا پہنچا، اور حضور کے روضہ انور کے سامنے آپ کا جسد اطہر رکھ دیا گیا، اور صحابہ نے، حضرت انس کہتے ہیں
عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور آپ کی غربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں، اور یہ کہہ کے درود پڑھنے لگے۔ گنبد خضرا اس وقت تو تعمیر نہیں ہوا تھا، حجرہ عائشہ تھا اور اس کو باقاعدہ تالا لگا ہوا کرتا تھا، جس کی چابی حضرت سید عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو تالا خود بخود کھلا اور کنڈی کھلی اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔